پاکستان میں کچھ بہت گہرا بدل رہا ہے۔ معاشرے کی بنیادیں، خاص طور پر شادی کا ادارہ، ایسا لگتا ہے جیسے ایک خاموش زلزلے کی زد میں ہے۔ وہ رشتے جنہیں کبھی اٹوٹ سمجھا جاتا تھا اب وہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑی سماجی تبدیلی کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے۔ چلیں سیدھا اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے صرف 5 سالوں میں پاکستان میں طلاق کی شرح میں 35% کا اضافہ ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، 35%! یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ تو معاشرتی ڈھانچے میں ایک بہت گہری دراڑ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ صرف ان نمبروں کا نہیں ہے نا؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس 35% کے پیچھے کہانیاں کون سی ہیں، لوگ کون ہیں؟ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی کئی پرتیں ہیں۔ تو چلیں پیاز کی طرح ان تہوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے اصل تصویر کیا نکلتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان پرانے جانے پہچانے مسائل پر نظر ڈالنی ہوگی جو دہائیوں سے پاکستانی شادیوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتے آئے ہیں۔ یہ وہ روایتی دباؤ ہیں جو آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن شاید اب ان کا اثر اور انداز کچھ بدل گیا ہے۔ جیسے کہ سسرال والوں کی بیجا مداخلت، مہنگائی کی وجہ سے بڑھتا ہوا مالی بوجھ اور میاں بیوی کے درمیان بات چیت کی کمی۔ یہ سب وہ پرانی باتیں ہیں جو ہم سب سنتے آئے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو رشتوں کی بنیادوں کو کمزور کرتی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی طلاق کے زیادہ تر کیسز کی جڑیں انہی مسئلوں میں ہیں۔ ثانیہ کی کہانی سنیں۔ یہ صرف ایک ثانیہ کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں خواتین کی کہانی ہے۔ ان کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ کیسے پیسوں کی تنگی محبت کے بڑے بڑے وعدوں کو کھا جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب گھر کی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر کوئی رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک بالکل نیا اور شاید سب سے اہم موڑ آ رہا ہے۔ بات اب صرف ان پرانے مسئلوں کی نہیں رہی، بلکہ اب تو کھیل کے اصول ہی بدل رہے ہیں، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے خاص طور پر خواتین کی بدلتی ہوئی سوچ اور ان کی توقعات کی وجہ سے۔ خاص طور پر شہروں میں جو پڑھی لکھی اور اپنے پیروں پر کھڑی خواتین ہیں، ان کے لیے شادی اب زندگی بھر کا سمجھوتا نہیں رہی۔ نہیں، وہ اسے ایک پارٹنرشپ کے طور پر دیکھتی ہیں، ایک ایسی شراکت داری جس کی بنیاد آپسی عزت اور برابری پر ہو، اور جب انہیں یہ بنیاد نہیں ملتی تو وہ صاف انکار کر دیتی ہیں کہ وہ ایک ناخوشگوار رشتے میں نہیں رہیں گی۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آزادی کا یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ قانون کو دیکھیں تو مرد کے لیے طلاق لینا بہت آسان ہے، لیکن جب ایک عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی قانونی جنگ بن جاتی ہے۔ اسے عدالت میں سب کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے، اور تو اور اکثر اپنے مالی حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ پنجاب میں خواتین کی طرف سے خلا کے لیے دائر کیے جانے والے کیسز مردوں کی طرف سے دی جانے والی طلاقوں سے 25% زیادہ ہیں۔ 25%! یہ نمبر ایک بہت واضح پیغام دے رہا ہے کہ خواتین اب چپ چاپ سب کچھ سہنے اور ہر قیمت پر رشتہ بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر اس پوری بدلتی ہوئی تصویر میں ایک اور نیا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹک ٹاک، جو ان تمام تبدیلیوں کو ایک ایسی رفتار اور ایک ایسی سمت دے رہا ہے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذرا ریڈٹ پر اس صارف کی بات سنیں۔ وہ کہتا ہے، میری بیوی نے ٹک ٹاک لائیو شروع کیا اور اس نے میرے لیے سب کچھ تباہ کر دیا۔ سوچیں، ایک موبائل ایپ جو شاید تفریح کے لیے بنی تھی اب وہ گھروں کو توڑ رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایک نئے سماجی بحران کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹک ٹاک ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو یہ کچھ خواتین کو پیسے کمانے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا موقع دے رہا ہے، لیکن اسی سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہی پلیٹ فارم بے وفائی، غیر حقیقی خوابوں اور میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ بھی بن رہا ہے، جو آخرکار رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور بات صرف رشتوں کے ٹوٹنے تک نہیں رہتی، بعض اوقات یہ ڈیجیٹل دنیا حقیقی زندگی میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ان کا آن لائن نظر آنا انہیں ایسے خطروں میں ڈال دیتا ہے جن کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے غیرت کے نام پر قتل کی اصطلاح کو سمجھنا بہت اہم ہے۔
یہ وہ ہولناک جرم ہے جہاں کسی عورت کو خاندان کی نام نہاد عزت پر حرف لانے کے الزام میں اس کے اپنے ہی گھر والے قتل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا جرم صرف سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر لگانا ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک انفلوئنسر ثنا یوسف کی المناک کہانی اس کی ایک بہت ہی تکلیف دہ مثال ہے۔ انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں نے کامنٹس میں الٹا انہی کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ رد عمل ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مخالف سوچ کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ایک طرف پرانے سماجی دباؤ ہیں، دوسری طرف عورتوں کی نئی امیدیں اور خواہشات ہیں، اور تیسری طرف ٹیکنالوجی کا ایک طوفان ہے۔ جب یہ تینوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک بہت بڑے ثقافتی تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس تصادم کا مرکز آج کا پاکستانی خاندان ہے۔ یہ اعداد و شمار اس تصادم کو ایک اور زاویے سے دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں 58% مردوں کے پاس سمارٹ فون ہے، جبکہ خواتین میں یہ شرح صرف 30% ہے۔ اب یہ صرف ایک فون کا فرق نہیں ہے، یہ معلومات تک رسائی کا فرق ہے، نئے مواقعوں کا فرق ہے، اور پوری دنیا سے جڑنے کا فرق ہے، اور یہ فرق معاشرے میں عدم مساوات کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تصادم اصل میں دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہے وہ روایتی سوچ جو کہتی ہے کہ عورت کو شادی میں سمجھوتا کرنا چاہیے اور خاندان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ایک نئی حقیقت ابھر رہی ہے جہاں خواتین اپنی ذاتی خوشی، برابری اور اپنے کیریئر کو بہت اہمیت دے رہی ہیں۔ اور اس ساری کشمکش میں، اس کھینچا تانی میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بچے۔ والدین کی علیحدگی ان کے ذہنوں پر گہرے جذباتی اور نفسیاتی زخم چھوڑ جاتی ہے جو شاید ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہیں۔ تو آخر میں ہم ایک بہت بنیادی سوال پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ سماجی ترقی ہے؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اب زہریلے رشتوں میں گھٹنے کے بجائے ان سے نکلنے کی ہمت کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ خاندانی نظام کا بکھراؤ ہے، ایک معاشرتی ٹوٹ پھوٹ ہے؟ شاید سچ ان دونوں کے درمیان ہی کہیں چھپا ہے، اور یہ سوال ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک معاشرے کے طور پر ہم آخر جا کس طرف رہیں۔